بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شریعت نے والدین کی کون کون سی باتوں کو ماننے سے سخت منع کیا ہے، اور وہ کون سے 5 کام ہیں جن میں والدین کا حکم ماننا سخت ترین گناہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ رشتوں اور روابط کے قید میں ہوتا ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا اہم ترین رشتہ کون سا ہے جس کے بغیر انسان ادھورا شمار کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، وہ والدین کا ہی رشتہ ہے، کیونکہ والدین کی موجودگی اولاد کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ جیسے آنکھیں نور کے بغیر بے مقصد ہوتی ہیں، ایسے ہی اولاد والدین کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ دین اسلام میں والدین کے حقوق کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے اور دونوں ہی کی اطاعت اور فرما برداری کی تلقین فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کے ذمہ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت یا دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص والدین کا فرما بردار ہو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، خواہ والدین اس پر ظلم بھی کرتے ہوں پھر بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں، یعنی یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرما بردار اولاد اگر والدین کی طرف نظر شفقت اور محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 100 مرتبہ دیکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول حج کا ثواب دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑے اور زیادہ پاکیزہ ہیں، ان کے لیے 100 حج کا ثواب دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے سنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا، بد نصیب ہے وہ بندہ
جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اس نے ان کو جنت میں داخل نہ کروایا تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کم بخت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود شریف نہ پڑھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 5 کام ہیں جن میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر گناہ ہے۔ اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو گناہ کی بات ہو، مثلا اگر والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھو، داڑھی مت رکھو، تو اس حکم کا ماننا شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی پر امیر، حاکم اور والدین کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا ناپسند۔ ہاں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اسے چھوڑ دے۔ دوسرا کام جس میں والدین کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اولاد پر والدین کے اس حکم کی تعمیل جائز نہیں۔ اس وضاحت کو یاد رکھیں کہ اگر والدین کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں، اور بلا وجہ مطالبہ کرنے کی صورت میں بیوی کو طلاق دینا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، ان کی گستاخی کرتی ہو اور بدگوئی اور بے رخی سے پیش آتی ہو اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہو تو پھر ان کے مطالبے پر طلاق دینے کی گنجائش ہوگی، اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازم نہیں، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ والدین کا مقام کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جبکہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے اے محمد تو میں جواب میں لبیک کہتا۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزے کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا۔ اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کروائی۔ آپ نے دریافت کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہیں اور وہ علقمہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ کی والدہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ خود ہی حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت کیا تو اس نے کہا کہ علقمہ نہایت نیک اور پاکیزہ آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے معاملے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کے خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو آگ کے چیخے میں ڈال کر جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرائی اور اس نے دریافت کیا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ ہمارا عذاب بالکل ہلکا ہے۔ خدا کی قسم جب تک تو علقمہ سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ کوئی صدقہ قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، تمہارا اس کو معاف نہ کرنا اس کی تمام عبادات اور نیکیوں کو زائل کر دے گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا
کہا میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کے قصور کو معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا ہے اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل اور کفن دفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی قرض قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں کی رضا مندی پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ فرمایا والدین کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ فرمایا باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو، باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ تمہیں دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑیں، باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ آپ کا معیار اور بلند مرتبہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم دوسرے کے والدین پر لعنت کرو گے تو لوگ بھی تمہارے ماں باپ پر لعنت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم حد سے بڑھ جائے اور تم غموں سے چور و چور ہو جاؤ اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو تم مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ فرمایا کہ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی کہ تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی کہ تمہاری ماں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی خدمت نصیب کرے اور اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام۔